بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 19 مارچ 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ تجارتی گودام پہ چھاپا، 20 لاکھ ماسک اور دستانے برآمد۔ سعودی وزارت تجارت کے انسپیکٹرز نے سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے تعاون سے ایک تجارتی ادارے کے گودام پر چھاپا مار کر 20 لاکھ سے زیادہ حفاظتی ماسک اور دستانے برآمد کر لیے۔ تجارتی ادارے کا مالک مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے انہیں ذخیرہ کیے ہوئے تھا۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق وزارت تجارت کے انسپیکٹرز کا کہنا ہے کہ تجارتی ادارے کے مالک نے وزارت کو ذخیرہ شدہ ماسک اور دستانوں سے متعلق اعتماد میں نہیں لیا تھا اور نہ مبینہ گودام کے پاس کوئی لائسنس تھا۔ وزارت تجارت نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے برآمد شدہ ماسک اور دستانے ضبط کر لیے۔ تجارتی ادارے اور اس کے گودام کے ذمہ داران کو قانونی سزا دلانے کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ وزارت تجارت نے ایسے تمام تاجروں کو جو غیر قانونی طریقے سے حفاظتی ماسک اور دستانے چھپائے ہوئے ہیں خبردار کیا کہ پہلی فرصت میں حفاظتی ماسک اور دستانے کے ذخیرے وزارت کو اطلاع کریں اور چھپایا ہوا اسٹاک مارکیٹ میں لائیں۔ وزارت تجارت نے صارفین سے اپیل کی کہ وہ ایسے کسی بھی ادارے کے بارے میں جو حفاظتی ماسک اور دستانے ذخیرہ کیے ہوں اور اسے مہنگے داموں فروخت کر رہا ہو، اس کے خلاف شکایت سینٹر وزارت تجارت کی ویب سائٹ پر رپورٹ کریں۔ عمرہ ویزا پر عائد پابندی کب تک ختم ہونے کا امکان؟ اطلاعات کے مطابق فضائی سروس پر پابندی عارضی طور پر عائد کی گئی ہے، جو حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ہے۔ اس حوالے سے توقع ہے کہ 1 اپریل سے فضائی سروسز بحال ہو جائیں گی۔ عمرہ ویزا کے حوالے سے ابھی تک سعودی اداروں کی جانب سے کسی قسم کی حتمی بات سامنے نہیں آئی۔ جیسے ہی سرکاری طور پر یا سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے اس کا اعلان ہوگا، آپ کو فوری طور پر مصدقہ اطلاع فراہم کر دی جائے گی۔ نئے وبائی مرض کے حوالے سے حالیہ حالات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکام کی جانب سے بہترین اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر سب سے پہلے تمام تعلیمی اداروں کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔ اس کے بعد سرکاری اداروں میں بھی ملازمین کو 2 ہفتے کے لیے چھٹی دی گئی۔ عمرہ زائرین پر پابندی کا مقصد بھی لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہے۔ اداروں کو بند کرنے کا مقصد بھی اس وبائی مرض پر قابو پانا ہے۔ قابو پانے اور بیماری کی روک تھام کے بعد امید ہے جلد ہی عمرہ ویزا پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی، تاہم ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ نیشنل واٹر کمپنی کے سروس سینٹر بند۔ سعودی عرب میں نیشنل واٹر کمپنی نے سعودی عرب بھر میں سروس سینٹر کی تمام شاخیں بند کر دیں۔ 30 مارچ تک تمام سینٹر بند رہیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق نیشنل واٹر کمپنی نے بیان جاری کر کے بتایا کہ شاخوں کی بندش کا فیصلہ نئے مرض سے نمٹنے کے لیے صحت اداروں کی سفارش پر اختیار کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا۔ یہ فیصلہ سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور صارفین کی سلامتی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ نیشنل واٹر کمپنی نے صارفین کو اطمینان دلایا کہ شاخیں بند ہونے کے باوجود صارفین کو شکایت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ ای برانچ کے ذریعے 24 گھنٹے شکایات نوٹ کی جائیں گی اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 6,500 ہیکٹر صحرائی رقبے سے ٹڈی دل کا خاتمہ۔ سعودی عرب کی وزارت ماحولیات نے صحرائی علاقے میں 6,500 ہیکٹر سے زائد رقبے کو ٹڈی دل سے صاف کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ مہینے سعودی عرب کے مختلف علاقے ٹڈی دل کی لپیٹ میں رہے۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے 1 مارچ سے 15 مارچ تک صحرا کے 6,550 ہیکٹر رقبے سے ٹڈیوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے کہا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں ٹڈیوں کی تلاش اور حشرات کی مکمل صفائی کے لیے فیلڈ اسٹاف نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ حائل اور جنوبی الجوف میں ٹڈیوں کی غیر معمولی تعداد دیکھی گئی تھی۔ انڈیا، پاکستان، ایران اور افغانستان کی جانب سے تیز ہواؤں اور طوفانی کیفیت کے باعث سعودی عرب کے شمال مشرقی علاقے اور دیگر خلیجی ریاستیں ٹڈی دل سے اثر انداز ہوئی تھیں۔ وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں اور حائل سے ٹڈیوں کی بہت بڑی تعداد کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں ایسے حالات کا مزید سامنا کرنے کے امکانات موجود ہیں۔
ترجمان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں ریاض، قصیم، مدینہ اور تبوک میں موجودہ صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹڈیوں اور ریت کے طوفان سے متاثرہ اور خشک سالی کے نتیجے میں کئی مقامات الاحسا، دمام، جبیل، گریات میں ٹڈیوں کی دوبارہ افزائش کی توقع کی جا سکتی ہے۔ مکہ مکرمہ جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں۔ مکہ کے داخلی راستوں پر متعین سیکیورٹی فورس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مکہ مکرمہ آنے سے کسی کو روکا نہیں جاتا، البتہ احرام پہننے والے زائرین کے داخلے پر پابندی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ کی چوکیوں پر متعین فورس نے کہا کہ یہ بات بے بنیاد ہے کہ شہر میں لوگوں کے آنے جانے پر پابندی ہے۔ فورس کے ذرائع نے بتایا کہ واٹس ایپ پر ساؤنڈ فائل وائرل ہوئی جس میں کہا گیا کہ مکہ کے داخلی راستوں سے جانے والوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ یہ بات حقیقت سے آ رہی ہے، کوئی بھی شخص مکہ جا سکتا ہے اور وہاں سے نکل بھی سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، البتہ احرام پہننے والے زائرین کے داخلے پر پابندی ہے۔ ذرائع نے کہا کہ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل ہے کہ وہ خبریں مستند ذرائع سے لیں، بے بنیاد باتوں پر یقین نہ رکھیں۔ سعودی عرب کی آن لائن G20 کانفرنس کی دعوت۔ سعودی عرب نے G20 ممالک کو سربراہی کانفرنس آن لائن منعقد کرنے کی دعوت دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی عرب نے وبائی مرض کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر G20 ممالک کا ہنگامی آن لائن اجلاس بلانے کا اعلان کیا۔ اعلامیے میں کہا کہ سعودی عرب اس بیماری کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ اس سال G20 اجلاس کی صدارت کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ارکان سے رابطے میں ہے۔ حکومت نے کہا کہ دیگر تمام ارکان کے ساتھ مل کر اس بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بحران کے حل کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ G20 ممالک اس بیماری کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عالمی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے G20 ممالک کو متفقہ پالیسی اور اقدامات کرنے ہوں گے۔ وبائی مرض کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والا گرفتار۔ سعودی پبلک پراسیکیوٹر نے نئے وبائی مرض کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نئے بیماری کے حوالے سے بے بنیاد اور غیر مستند معلومات اور ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والا ایک شخص گرفتار کیا گیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ ادارے میں سوشل میڈیا کی نگرانی کرنے والے ادارے نے افواہیں اور بے بنیاد معلومات پھیلانے والے شخص کی اطلاع دی تھی۔ ادارے نے بتایا کہ اطلاع کی روشنی میں پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الماجب نے مذکورہ شخص کو تلاش کر کے گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کی تھی۔ ادارے نے بتایا کہ مذکورہ شخص کو گرفتار کر کے تفتیش کی گئی تو اس نے نئی بے بنیاد معلومات اور افواہیں پھیلانے کے علاوہ غیر مستند مواد شیئر کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ادارے نے بتایا کہ پبلک پراسیکیوشن نے مذکورہ شخص پر افواہیں اور بے بنیاد معلومات پھیلانے کے علاوہ امن عامہ کو خراب کرنے، لوگوں کو بدظن کرنے، حکومتی کوششوں کو مشکوک بنانے اور احتیاطی تدابیر کو ناکافی قرار دینے کے الزامات عائد کرتے ہوئے عدالت میں پیش کر دیا۔ ادارے نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن نے ملزم پر 3 سال قید اور 30 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنانے کا مطالبہ کیا۔ ادارے نے کہا کہ پبلک پراسیکیوشن افواہیں پھیلانے اور بے بنیاد معلومات شیئر کرنے والے لوگوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان خریدنے پر جرمانہ۔ سعودی پبلک پراسیکیوشن نے خبردار کیا کوئی بھی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی ضرورت سے زیادہ سامان نہ خریدے۔ عام افراد اپنی اور اہل خانہ کی ضروریات اور تاجر حضرات اپنی تجارتی ضروریات سے بڑھ کر سامان خریدنے سے گریز کریں، اس کی خلاف ورزی جرم ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پبلک پراسیکیوشن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اور اہل خانہ کی ضروریات یا تاجر اپنی تجارتی حد سے بڑھ کر سامان سٹاک کریں گے تو ان پر جرمانہ ہوگا۔ موجودہ حالات میں حد سے زیادہ سامان خریدنے والے ضرورت مندوں کو مشکل میں ڈال دیں گے۔ پبلک پراسیکیوشن کے مطابق اس جرم پر سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ 5 لاکھ ریال تک جرمانہ یا 2 سال تک قید یا دونوں سزائیں ایک وقت میں دی جا سکتی ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے واضح کیا کہ اگر کسی فرد یا تاجر کی خریداری سے کسی انسان یا جانور کی صحت کو نقصان ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں جرمانے کی حد 10 لاکھ ریال تک ہوگی، جبکہ 3 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور مخصوص حالات میں دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔
آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو. چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے.